بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ وقف بالاثبات سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا وقف کی جو ہے وہ دو قسمیں ہیں، وقف باعتبار ادائیگی، وقف باعتبار معنی، کہ معنی کے اعتبار سے وقف کرنا اور جو ہے وہ ادائیگی کے اعتبار سے وقف کرنا۔ تو ہم ادائیگی کے اعتبار سے وقف کی اقسام پڑھ رہے تھے کہ وہ معنی کے اعتبار سے جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، وہ تو وہی سمجھ سکتا ہے جو معنی پہ جو ہے وہ غور کر سکتا ہے یا معنی کو جو ہے وہ سمجھتا ہے، اور باقی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ وقف باعتبار ادائیگی پڑھ رہے تھے، اس میں ہم نے پھر وقف بالسکون پڑھا تھا، وقف بالاسکان پڑھا تھا، وقف بالاشمام پڑھا تھا، اور وقف بالروم پڑھ لیا تھا۔ اور وقف بھی جو ہے وہ وقف بالسکون میں جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی وہاں پر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ جو کلمہ پہلے سے ساکن ہو وہاں پر جو ہے وہ وقف کر دینا، وقف بالسکون کہلاتا ہے۔ یہ وقف جو ہے سکون کے ساتھ ہی خاص ہے۔ وقف بالاسکان میں ہم نے پڑھا تھا کہ آخری حرف کو ساکن کر دینا، یعنی آخری حرف ساکن نہیں ہوتا، اس پر زبر زیر پیش لگی ہوتی ہے، دو زبر اس میں شامل نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پر وقف کرتے ہیں، وہ وقف بالاسکان کہلاتا ہے۔ پھر اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ وقف بالاشمام پڑھا تھا کہ اس میں جو ہے وہ ساکن ہی کرتے ہیں، آخری حرف کو وہ جو زبر زیر پیش لگی ہوتی ہے وہاں کرتے ساکن ہی ہے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ پیش کی جو ہے وہ تھوڑا پیش کی طرح ہونٹوں کو جو ہے گول کر لیتے ہیں بس۔ اور یہ وقف ہم نے پڑھا تھا صرف پیش میں ہی ہوتا ہے، ضمہ میں یا پیش میں یا دو پیش میں۔ اور اسی طریقے سے وقف بالروم تھا، وقف بالروم میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہلکی سی جو ہے وہ اس کی حرکت کو جو ہے پڑھنا ہوتا ہے، اور یہ وقف ہم نے پڑھا تھا زبر جو ہے وہ کیا نام اس کا پیش میں اور زیر میں ہوتا ہے، زبر میں یہ جو ہے وہ وقف بالروم نہیں ہو سکتا۔ اس میں ہم نے صرف تہائی حرکت جو ہے وہ اس کی پڑھنی ہوتی ہے بس، والفجر بس، اور یہ زبر میں جو ہے وقف بالروم نہیں کرتے۔ اس کے بعد آتا ہے وقف بالاثبات، یعنی ثابت رکھنا، ٹھیک ہے، کسی حرف کو جو ہے وہ ثابت رکھنا۔ یہ بھی جو ہے بہت مزیدار جو ہے وہ وقف ہے، کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ حروف مدہ جو وصلاً نہ پڑھا جاتا ہو، یعنی جب آپ ملا کر اس کو جب پڑھ رہے ہیں، ملا کر پڑھنے لگے ہیں، اس میں جو ہے اسی طریقے سے جو ہے بس جو آگے اوپر آنے پڑا تھا نا وہ خط رسم، اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہی ہے، جو رسم مطلب جو لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ تو ہلکی سی جو ہے یہاں پر بات کی ہے، اگر اس کو مسلسل پڑھیں گے تو وہ تھوڑا سا جو ہے نا تھوڑا اچھا ٹاپک ہے، تو لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ پیچیدہ ٹاپک ہے۔ اچھا جی، تو یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم وقف بالاثبات کہ وہ حروف مدہ جو وصلاً یعنی ملا کر جب آپ پڑھنے لگتے ہیں تو ان کو نہیں پڑھا جاتا، لیکن اگر اس پر آپ وقف کریں تو پھر اس کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر جو ہے وہ، اور ایسے کلمات پورے قرآن مجید میں 7 ہیں، اس میں سے ایک ہے انا۔ اب انا جو ہے یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، انا کا مطلب ہوتا ہے میں، تو قرآن میں جہاں بھی آئے، مطلب انا کا صیغہ جو ہے یہ جو واحد متکلم کا صیغہ ہے، یہ قرآن مجید میں جو ہے وہ جہاں پر بھی آئے، اس کا جو الف ہے، یہ الف جو ہے وہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں رسم، یعنی لکھا ہوا ہونا، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیے گا وقف کرنے کا اصول بھی ایک ہے، وقف کا اصول یہ ہے کہ وقف جو ہوتا ہے وہ رسم کے تابع ہوتا ہے، یعنی جو الفاظ اور جو حروف لکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وقف میں ان کا اعتبار ہوتا ہے، کہ وقف کرتے وقت جو ہے وہ ان کا اعتبار کرتے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو جو ہے وہ گراتے نہیں ہیں، کسی کو حذف نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں انا لکھا ہوا ہے، تو ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھتے وقت جہاں پر بھی آئے گا انا پڑھتے ہیں، انا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے مثال اس کی آتی ہے جیسے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد، دیکھیں وہاں پر آپ دیکھیں گے نا ولا انا عابد، یہ متکلم کا صیغہ ہے، اور ولا انا یعنی میں جو ہے وہ عبادت نہیں کروں گا، عابدم ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کروں گا۔ سورۃ کافرون میں تو کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ تم جو ہے بتوں کی عبادت کرتے ہو، میں بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، تو یہاں پر انا آ رہا ہے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم جب پڑھتے ہیں تو ولا انا عابدم پڑھتے ہیں، یہ جو الف ہے اس کو پڑھتے نہیں ہے، لیکن جب ہم یہاں وقف کریں گے تو میں نے وقف کا آپ کو قاعدہ بتا دیا، وقف جو ہے وہ رسم کے تابع لکھے ہوئے کے، تو لکھے ہوئے حرف کے اندر یہاں پر الف لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ بتائیے، لکھا ہوا ہے لکھا جی، ہوا ہے نا؟ لکھا ہوا تو ہے، یہ لکھا ہوا ہے، وقف کرتے اگر وقت، وقف کریں گے تو ہاں پڑھیں گے تو کیسے وقف کریں گے؟ ولا انا، ٹھیک ہے، یہ وقف کیا، اور ولا انا عابد، پھر ملا کر جب پڑھا تو پھر ہم نے اس کو نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلے جائیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے دوسرا الظنون، یہاں پر ہی وہی ہے الظنون، وقف کرتے وقت جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے، اور جب ملا کر پڑھیں گے تو پھر الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے الرسول، یہاں پر بھی وہی ہے، السبیل، یہاں پر بھی وہی ہے، لیکن یہاں پر بھی وہی ہے، وقف کرتے وقت پڑھیں گے تو ملا کر لیکن هو اللہ آئے گا۔ اس طریقے سے سلاسلہ، اور یہاں پر تھوڑی تفصیل ہے، اور قواریرہ یہاں پر تفصیل ہے، یہ جو سلاسلہ اور قواریہ دونوں میں تفصیل ہے، وہ نیچے جو ہے ہم فائد پڑھیں گے تو وہاں پر آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور سلاسلہ لاکنہ میں جو ہے وہ ہم جو ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کا باقی سب جو ہے پہلے والے سیم ہے،
تو اور یہاں پر جو ہے نیچے لکھا ہوا باوجود یہ کہ وصل میں ان کا الف نہیں پڑھا جاتا، یعنی ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں، اس کا الف نہیں پڑھا جاتا، مگر چونکہ لکھا ہوا ہے اس لیے وقف کرنے کی صورت میں پڑھا جاتا ہے، اور وقف میں جو ہے وہ الف کو حذف کرنا جائز نہیں۔ یہ آگے وقف کا اصول لکھ دیا کہ اصول کیا ہے کہ وقف جو ہے وہ رسم کے جو ہے وہ تابع ہوتا ہے۔ فائدہ نمبر ایک، فائدہ نمبر ایک ہے وہی بات لا کنہ کے بارے میں ایک مثال تمہیں تاکہ کھول کے سمجھا دوں، وہ تو میں نے آنا کے اندر بھی آپ کو کھول کے سمجھا دی، یہاں پر بھی جو ہے وہ ایک مثال کھول کے سمجھا دیں تاکہ سورۃ الکہف کے رکوع نمبر 5 میں ہے لا کنہ هو اللہ، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ الف لکھا ہوا ہے، اب یہ الف جو ہے وہ ملا کر پڑھتے وقت جو ہے نہیں پڑھا جائے گا، اس کو پڑھتے وقت کریں گے لا کنہ هو اللہ، لیکن جب وقف کریں گے تو لا کنہ، وقف کر دیا اس کو الف کو پڑھا، کیونکہ وقف جو ہے وہ رسم کے تابع ہے، جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں حروف ہیں ان کے تابع ہوتا ہے، ان کو جو ہے پڑھا جاتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے لاکن نہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو لاکن نہ هو اللہ، اس طرح پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے سلاسلہ، اس میں جو ہے تھوڑی تفصیل ہے، سورۃ الدہر کے شروع میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ سورۃ الدہر ہے اس کے شروع میں آتا ہے، اس کے شروع کی چند آیات میں جو ہے وہ سلاسلہ آتا ہے، تو وہاں پر بتا رہے ہیں کہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دوسرا جو لام کے بعد بھی الف لکھا ہوا ہے، یہ دوسرا لام ہے، ایک تو یہ لام ہے نا، اس کی بات نہیں ہو رہی، دوسرے والے لام کی بات ہو رہی ہے کہ دوسرا جو لام ہے اس کے بعد جو الف لکھا ہوا ہے یہ وصل میں جو ہے وہ پڑھا نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ ملا کر بولتے ہیں سلاسلہ و اغلالم، قرآن میں آتا ہے سلاسلہ و اغلالم نہیں پڑھتے آپ، تو یہ جو وصل جب آپ ملا کر پڑھتے ہیں تو اس الف کو نہیں پڑھا جاتا ہے، البتہ وقف کی صورت میں جب آپ وقف کرتے ہیں اس صورت میں جو ہے وہ دونوں دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ وقف کرتے وقت آپ جو ہے وہ الف کو جو ہے وہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ نہ پڑھنا چاہیں تو دونوں طرح درست ہے، ٹھیک ہے؟ تو وقف کی صورت میں الف پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں طرح درست ہے، یعنی سلاسلہ اس طرح بھی جو ہے وہ وقف کر سکتے ہیں، اور سلاسل اس طرح بھی وقف وقف کی صورت میں جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، یعنی پہلے لام کے بعد جو الف ہے وہ ہر حال میں پڑھا جائے گا، مطلب پہلے لام کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں، بات دوسرے لام کی ہو رہی ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ دونوں صورتیں جائز ہیں، یعنی جب وقف کرتے وقت دونوں صورتیں جائز ہیں، ملا کر تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ نہیں پڑھنا ہے، لیکن جب آپ وقف کریں گے دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، سلاسلہ پر بھی وقف کر سکتے ہیں اور سلاسل پر بھی جو ہے وہ آپ وقف کر کے اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں رسم الخط میں پہلے لام کے بعد الف نہیں لکھا ہوا ہے بلکہ اس پر کھڑی کھڑی زبر ہے، اور پہلے لام کے بعد جو الف ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، کیونکہ یہ کلمہ کا درمیان ہے اور کلمے کے درمیان میں وقف کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ یہ تھوڑی وضاحت کر دی، کلمے کے درمیان میں تو آپ کو میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ کلمے کے درمیان میں جو ہے وہ وقف نہیں کرتے، وہ وقف کے جو ہے بالکل اصول کے خلاف ہے، اور وہاں پر تو جو ہے ابھی تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں تو کلمہ مکمل بھی ہو جائے وہاں پر بھی آیت کے درمیان میں وقف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پر معنی جو ہے وہ بگڑ سکتا ہے، مثال طور پر آپ نے جو ہے وہ وقف کر دیا ایک کلمے کے شروع میں، اور اسی لفظ کے بعد اگلے لفظ سے جو ہے وہ یعنی اس کے بعد ایک لفظ چھوڑ کے اگلے لفظ سے جو ہے وہ نئی بات شروع ہو رہی تھی، تو آپ نے پہلے والے لفظ کو اگلی بات کے ساتھ ملا دیا، اب جب ترجمہ کریں گے تو بھائی معنی جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آئے گا بالکل بھی، تو یہ معنی کی جو ہے نا وہ خرابی لازم آتی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ کلمے کے درمیان میں وقف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو وقف قرآن مجید میں لگائے ہیں یہ علماء نے بہت زیادہ غور و فکر کر کے بہت زیادہ تتبع کر کے پھر جو ہے یہ نشان لگائے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے نا ابھی اس زمانے کے اندر کوئی کہے کہ مجھے تو الفاظ کے معنی آتے ہیں، مجھے تو قرآن کا معنی آتا ہے، تو میں جو ہے اپنی مرضی سے وقف کر لوں گا، اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ہے کہ ایک علماء کی جو ہے وہ ایک جماعت میں مسلسل الگ بیٹھ کر ایک وقت نکال کے صرف اسی کام کے لیے سوچ و فکر کر کے جو ہے وہ ایک چیز لگائی ہے، اور ایک آپ ہو کہ آپ پڑھتے جا رہے ہو، اب آپ نے جو ہے وہ پڑھتے وقت تو آپ نے تیز تیز پڑھنا ہے، تو اتنی جلدی میں جو ہے وہ ایک تو تلاوت کرو، اوپر سے جو ہے وہ تلاوت میں غلطی نہ ہے اس کا لحاظ رکھو، اوپر سے جو ہے وہ معنی کے اندر بھی غور کرو، تو اتنی جلدی جو ہے وہ ایسا ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں کہیں کہیں آپ کو جو ہے بہت زیادہ پتہ لگ جائے گا، جہاں بہت سارے آسان ترجمہ ہوگا یا بہت ساری دفعہ آپ نے وہ ترجمہ پڑھا ہوگا، تو آپ وہاں پر سمجھ سکتے ہیں، تو آپ وقف وہاں کر سکتے ہیں، وقف کرنے کی نفی نہیں ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو معنی سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ وہاں وقف کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اب جو ہے وہ آپ معنی سمجھ میں آ رہا تو بہت اچھی بات ہے، معنی کو سمجھتے رہیں، لیکن وقف وہیں کریں جہاں پر علماء کی ایک جماعت نے اچھی طریقے سے غور و فکر کر کے تدبر کر کے وہاں پر نشان لگائے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے فائدہ نمبر 3، فائدہ نمبر 3 میں جو ہے وہ قواریرا کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے، سورۃ الدہر میں آتا ہے قواریرا، قواریرا من فضۃ، ٹھیک ہے؟ 2 دفعہ آیا ہے، تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ پہلے والے کی بات کر رہے ہیں ہم قواریرا کی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے آگے جو ہے نا وہ آیت کا نشان لگا ہوا ہے نا، تو اس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر وقف کی جو ہے آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ 2 دفعہ آیا ہے یہاں پر قواریرا، قواریرا 2 دفعہ آیا ہے، ٹھیک ہے؟
تو یہ دونوں کے آخر میں جو ہے وہ الف لکھا ہے. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ دوسری جگہ تو کسی حال میں الف نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے؟ یعنی آپ وقف کریں گے وہاں پر پھر بھی الف نہیں پڑھا جائے گا، ملا کر پڑھیں گے تو پھر بھی جو ہے وہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یعنی دوسری جگہ کی. تو دوسری جگہ تو کسی حال میں بھی الف نہیں پڑھا جائے گا، خواہ وقف ہو یا نہ ہو. اور پہلی جگہ اگر وقف کریں گے تو الف پڑھا جائے گا، یعنی قواری را، آپ نے وقف کر دیا تو قواری را الف کو جو ہے پڑھ دیا. اور اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر الف کو بھی جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا، پڑھیں گے قواریر من فضت، اس طریقے سے جو ہے پڑھا جائے گا. اور عادت یہ ہے کہ پہلی جگہ وقف کیا جاتا ہے کیونکہ وقف کا نشان موجود ہے. اسی طریقے سے جب آپ وقف کر دیتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے کہ سامنے جو ہے وہ جس طریقے سے لکھا ہوا ہے وقف میں، تو اسی طریقے سے ہم وقف کریں گے، کیونکہ اس میں دو زبر تو ہے نہیں کہ جہاں پر جو ہے تھوڑی سی مشکل ہمیں سامنا کرنا پڑے. تو وقف میں اس کو اس طریقے سے وقف ہی کیا جائے گا. خلاصہ یہ ہے کہ پہلی جگہ وقف کریں اور دوسری جگہ جو ہے وہ وقف نہیں کریں. اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو قاعدے کی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی بھی. اگر آپ جو سمپل پڑھتے ہیں نا، آیت کا نشان بنا ہے وہاں آپ وقف کر دیں، اور اگر جہاں پر اس سے آگے جو پڑھیں گے تو الف کو نہ پڑھے تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ قاعدے یاد نہیں رہتے، تو یہ جو یہ جگہیں آ رہی ہیں قرآن مجید میں ہم نے پڑھا ہے 7 جگہ ہی آتا ہے ایسے. تو آپ ان 7 جگہوں پر جو ہے وہ یہ والے ہر ایک متعلق ایک قاعدہ لکھ کے نا اس جگہ پر پرچی رکھ دیں. تو تاکہ آپ جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے وہ صفحہ کھولنے تو آپ کو پرچی نظر آئے گی، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا بھائی یہ والا لفظ میں نے اس طریقے سے پڑھنا ہے. فائدہ نمبر 4، فائدہ نمبر 4 یہ ہے کہ وہ حروف جو وہ حروف مدہ جو اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کی وجہ سے گر جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اجتماع ساکنین علی غیر حدہ کیا ہوتا ہے بھائی، اس کی آپ کو جو ہے بتا دیں گے. اور یعنی دو ساکن اکٹھے ہو جائیں، ٹھیک ہے، دو ساکن جو ہے وہ جمع ہو جائیں تو کیا بن گیا؟ اجتماع ساکنین، یعنی جمع ہو گئے دو ساکن، ساکن کے جمع ساکن، ساکن کی تثنیہ جو ہے وہ ساکنین. ٹھیک ہے؟ اجتماع ساکنین، دو ساکن جو ہے وہ اکٹھے جمع ہو جائیں. اور اعلیٰ غیر حدی کا مطلب یہ ہے کہ پہلا ساکن جو ہے وہ حرف مدہ ہو تو اس کو جو ہے وہ گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ اعلیٰ غیر حدی گراتا ہے، یعنی اگر پہلا دو ساکن اکٹھے ہو گئے، پہلا ساکن جو ہے وہ حروف مدہ ہے تو اس کو جو ہے وہ گرا دیتے ہیں. اگر اس پر وقف کیا جائے تو وہ حروف مدہ ثابت رہے گا. ٹھیک ہے بھائی؟ یعنی آپ مثال کے طور پر ہم نے جو ہے وہ اجتماع ساکن اعلیٰ غیر حدی کی مثال ہمارے سامنے آ گئی. دو جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا ساکن جمع ہو گئے، اس میں سے پہلا واو مدہ تھا، یعنی حروف مدہ میں سے کوئی تھا، الف مدہ آ گیا، واو مدہ آ گیا، یا مدہ آ گیا، اور اس کے بعد والا کلمہ بھی حرف جو ہے وہ ساکن تھا. اب قاعدہ یہ ہے کہ جو واو مدہ والا ہے اس کو گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جب ہم ملا کر پڑھیں گے تو اس کو گرا دیں گے، وہ پڑھا نہیں جائے گا. لیکن جب ہم وقف کریں گے تو وہ واپس آ جائے گا، وہ فوراً سے واپس آ جائے گا، اور پھر آپ کو جو ہے وہ وہاں پر وقف کرتے وقت اس کو پڑھنا پڑے گا. تو یہ اس کی مثال پہ قرآن میں موجود ہے. جیسے دیکھیں قالو الانا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو الانا لام ساکن، قالو واو مدہ کی وجہ سے جو ہے واو ساکن، ٹھیک ہے، اور ماقبل جو ہے وہ ضمہ ہے تو حروف مدہ بن گیا. تو اجتماع ساکن علی غیر حدی ہو گیا. اب اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو پڑھیں گے قالو الانا، قالو الانا، لام کو لام کے ساتھ ملا دیا. لیکن جب آپ وقف کریں گے تو قالو، ٹھیک ہے، وقف کیا تو ملا کے پڑھتے وقت پھر قالو الانا، تو وقت جب آپ وقف کریں گے تو یہ واپس آ جائے گا اور اس کو جو ہے وہ پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں. تو یہ تھا ہمارا وقف بالاثبات، یعنی کسی حرف کو جو ہے وہ ثابت ہی رکھنا، یعنی جو حروف وہاں پر لکھے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ ثابت ہی رکھنا. اس کے بعد آخری ہے وقف بالابدال، یعنی بدلنا، یعنی کسی حرف کو جو ہے وہ بدل دینا. تعریف: اگر دو زبر پر وقف کیا جائے تو وہ الف مدہ سے بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ استاد الف صاحب یہ اسکرین آپ کی کچھ اور شیئر ہوئی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ ڈبل پیج آ رہا ہے بس، فرق یہ ہے. میرے بس فوائد مقروضہ ضروری کے بیان میں یہ دیکھیں نا آگے، یعنی قول الان آپ جو پڑھے تھے وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ سامنے اسکرین پہ لکھا ہوا ہے، اسکرین آپ کے سامنے آ رہی ہے. نہیں میرے پاس اب آئیے، ہاں ٹھیک ہے. جی. پہلے جو تھی وہ ڈبل اسکرین ہوئی تھی، یعنی دو پیج آ رہے تھے، اگلا پیج بھی آ رہا تھا، دونوں سائڈ پہ کھولے تھے. اب میں نے ایک کھول دیا. ٹھیک ہے؟ تو فائدہ نمبر 4 یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے وقف بالابدال، بدلنا. تعریف: اگر دو زبر پر وقف کیا جائے تو وہ الف مدہ کے ساتھ بدل دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ جیسے دیکھیں نباتن ہے، نباتن، اور وقف کریں گے تو نباتا. ٹھیک ہے؟ الف مدہ بن گیا کہ نہیں بن گیا؟ یعنی الف آ گیا اور آخر سے ماقبل زبر آ گیا تو الف مدہ بن گیا. تو دو زبر پر وقف کرتے وقت جو ہے وہ الف مدہ سے جو ہے وہ بدل دیتے ہیں. یا اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وقف بالاثبات میں بھی ہم اس کو جو ہے ایک طرح سے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ دو زبر کے بعد ہم الف کیوں لکھتے ہیں؟ الف اس لیے لکھتے ہوتے ہیں کہ وقف کیونکہ جب کرنا ہو تو اس کو جو ہے وہ الف مدہ سے بدلنا ہوتا ہے، تو اس کے بعد الف لکھے جاتا ہے اور وہی وقف کرتے وقت وہ الف ہم پڑھ دیتے ہیں. آئی سمجھ؟
جی جی صحیح سمجھ ہے. میں آئی نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی جی صحیح یعنی ہے. تو اس کو بدلنے میں بھی لگ سکتے ہیں، اور اس بات میں بھی جو ہے وہ یعنی کہ وقف جو ہے وہ رسم کے تابع ہوتا ہے، اس میں بھی اس کو جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. لیکن اس وقت میں جو ہے ایک زبر تو غائب ہو ہی جائے گی، تو اس لیے ہم دونوں دونوں طریقوں سے اس کو جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں. اگلا ہے، اور اگر تائے مدورہ کہتے ہیں گول تا پر وقف کیا جائے تو ہائے ساکنہ سے جو ہے وہ ساتھ بدل دیا جاتا ہے، جیسے خاشیتن سے خاشیہ. ٹھیک ہے، وقف کرتے وقت جو ہے وہ اس تا کو جو ہے گول تا کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ ہا سے بدل دیتے ہیں، خاشیہ. اور فائدہ، یہ وقف دو زبر اور تائے مدورہ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وقف بالابدال جو ہے یہ دو زبر، یعنی دو زبر آ جائے تو اس کو الف مدہ سے بدل دیتے ہیں وہاں پر، اور تائے مدور جو گول تا ہوتی ہے وہ وہاں بولتا. وقف کرتے وقت ہاں سے بدلتے ہیں تو وہاں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری جو ہے وہ وقف کی جو ہماری جو مشق تھی، جو تمرین تھی، یا جو ہماری فصل تھی یہ کہہ دیں. ٹھیک ہے، وہ ہماری جو ہے وہ مکمل ہوگی. تو وقف کا بیان جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو گیا. اب انشاءاللہ کل ہمارا آخر سبق ہوگا، وہ فوائد متفرقہ ہوں گے، اس میں چند دوسرے مسائل ہوں گے جو قواعد کے علاوہ ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ اچھا کل پڑھیں گے. استاد صاحب، یہ قول انشاءاللہ. العانا ہے، قول العانا، جی جی. اس میں اگر قولو پہ وقف کریں تو العانا سے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں نا، دیکھیں نا وہ ترجمے میں جو ہے وہ فرق آ جائے گا نا. قالو الآن، تو مطلب قالو کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے اس کا تعلق پھر فوراً قالو کے ساتھ ملائیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا، ملا کے پڑھنا پڑے گا اس کو ملا کر پھر پڑھنا شروع پڑے سے. گا. ورنہ جو ہے وہ معنی میں تھوڑا سا جو ہے وہ 19-20 کا فرق آ سکتا ہے، مطلب ہلکا سا جو ہے فرق آ جائے گا. مطلب قالو، کیونکہ جو بات کہی جاتی ہے اس کے بعد متصل کہنی ہوتی ہے نا اس کو. اگر آپ اس کو وقف کر کے آگے سے پڑھیں گے تو وہ قالو جو ہے وہ تھوڑا سا الگ ہو جائے گا، الآن تھوڑا سا الگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. ورنہ جو ہے وہ 19-20 کا فرق آتا ہے بعض جگہوں پر. وہ ہاں بعض جگہ ہوگا کہ آپ کہاں پر وقف کر دیں، کہاں پر، اور لو کو پڑے ہی نا، یعنی بالکل درمیان میں آپ نے کر دیا، تو یہاں تو بہت ہی فرق آ گیا نا. یہاں تو پورا جو ہے وہ قا اور لو دونوں کو ملائیں گے تو ترجمہ بنے گا نا. وہاں پر بہت زیادہ خرابی آ جاتی ہے، کیونکہ اب بعض اوقات تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ نہ لگے کہ بھائی یہاں پر یہ کلمہ پورا ہے یا اگلا والا کلمہ ملا کر ایک کلمہ پورا ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں بھائی نہیں، آپ اپنا جو ہے وہ اجتہاد چھوڑ دو، اپنے آپ کو اتنا سمجھدار نہ کہو، بلکہ جو سمجھدار پہلے گزرے ہیں تھوڑا سا جو ہے وہ ان پر بھی جو ہے وہ دھیان دے دو. ٹھیک ہے، صحیح ہے. چلیں جی بھائی، جزاک اللہ.